تمام صحابہ میں سے کسی نے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات اور نہیں بتائی، جبکہ یہ آدمی اپنے گناہوں میں اتنا مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس کے جنازے پر آئیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، آپ مت آئیے۔ آپ اعلان کیا کہ بتاؤ اس کو کسی نے کوئی عمل خیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ اس نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی، جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی۔ یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لا تسأل عن اعمال الناس، تمہیں حق نہیں ہے اس کا کہ تم کو جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کی شکایت کی، صاحب کی شکایت، ظہر سے عصر تک حضرت کا وقت لے لیا۔ شکایت کرنے والا بھی پرانا ساتھی تھا، جس کی شکایت کر رہے تھے وہی پرانا تھا، ساری باتیں صحیح، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، حضرت سنتے رہے۔ حضرت نے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تم شکایت کرنے میں سچے ہو، اگر تم ساری شکایتوں میں سچے ہو، پھر تو اللہ اس کو ہدایت دے دے جس سے غلطی ہو رہی، اور اگر تم شکایت کرنے میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں دعا کرتے ہیں۔ اگر اس ساری شکایتوں میں تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے جو غلط کر رہا، اور اگر تم اس بارے میں جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ پھر یہ فرمایا کہ مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے، مجھے اس پر تعجب نہیں ہے کہ اتنا پرانا کام کرنے والے سے یہ غلطی ہو گئی، اس سے مجھے تعجب نہیں ہے کہ اتنا پرانا آدمی غلطی کر رہا۔ فرمایا مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ اس کی اس غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہا، اللہ اس غلطی کے باوجود اس سے کام لے رہا، مجھ پہ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی خوبی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خرابی کے باوجود سے کام لے رہا۔ اس لیے صحابہ کرام نے آپس کی اجتماعیت کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ وہ کام میں آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں یا یہ نئے ہیں یا یہ ہمارے مقابلے میں کم استعداد والے ہیں، یہ نہیں دیکھتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہم سے چھوٹے ہیں یا نئے ہیں، بلکہ صحابہ کی اجتماعیت کی کا بڑا سبب یہ تھا کہ وہ اگر اپنے سے چھوٹوں میں خیر دیکھتے تھے تو اپنے سے چھوٹوں سے خیر لیا کرتے تھے، اپنے چھوٹوں سے خیر لیا کرتے تھے۔ عجیب صفت تھی صحابہ میں، یہ نہیں کہ ہم بڑے یہ چھوٹے، یہ بات نہیں کہ ہم بڑے یہ چھوٹے، بلکہ بڑے چھوٹوں سے خیر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بیت اللہ سے نکلے حرم سے طواف کر کے فارغ ہو گئے، باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو طواف کرنے کے لیے لے کر آ رہا،
کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ دیکھو تو صحیح، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا، یہ اپنی ماں کو طواف کرائے گا اپنی پیٹھ پر، اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس کے اپنے ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، چلو ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے طواف کریں اور اس سے دعا کی درخواست کریں۔ ایک عام آدمی پہچانتے بھی نہیں کون ہے، پہچانتے بھی نہیں یہ کون ہے، اتنی بات کا خیال آیا کہ کیونکہ یہ اپنی ماں کو پیٹھ پر طواف کرائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، چلو اس سے دعا کے لیے کہتے ہیں۔ چنانچہ دونوں واپس آئے مطاف میں، اس کے پیچھے پیچھے طواف میں چلتے رہے۔ حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اس نوجوان سے کہا کہ عمر کی مغفرت کی دعا کر، عمر کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ اس نے اپنی دعا میں دعائیں مانگتے مانگتے کہا وعمر فاغفر له یا غفار، کہ اے اللہ اے غفار عمر کو بھی معاف کر دے۔ یہ تھا مزاج، یہ نہیں ہم بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں کام لیں، کام اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہے، جسے چاہیں کام لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق سے کام لیں تو چاہیے کہ اس پر حسد نہ کیا جائے۔ سمجھتے تھے اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم ہونے کا کام لے لیا، اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم ہونے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ ابابیل سے چھوٹا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ ابابیل، کیا اس سے حسد کرو گے کہ اس سے کام کیوں لیا گیا ہمارے ہوتے ہوئے؟ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا، کام کرنے والے کام سے پیچھے اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے کام کیوں لیا گیا۔